قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا وَإِذَا اور جب ارادنا ہم ارادہ کرتے ہیں ان کے نہلکا ہم ہلاک کر دیں قریتن کس کی بستی کو امرنا مترفیہا ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے خوشحال کھاتے پیتے سردار پیسے والے امیر لوگوں کو ففسقوا فیہا تو پھر وہ فسق نافرمانی کرنے لگتے ہیں فیہا اس بستی میں فحق پھر ثابت ہو جاتا ہے علیہا اس بستی والوں پر القول اللہ کی وہ بات جو جس کا اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے فدمرناہا تدمیرا پھر ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں وکم اہلکنا اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی من القرون بستیاں من بعد نوح یعنی نوح علیہ السلام سے یہ کام شروع ہوا اور اس کے بعد کتنی ہی بستیاں ہم نے برباد کر دی وَكَفَى بِرَبِّكَ اور کافی ہے آپ کا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبیرہ خبر رکھنے والا بصیرہ دیکھیں دوبارہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا جب ہم کسی بستی کو کسی قوم کو کسی علاقے کو تباہ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں پھر فساد شروع کر دیتے ہیں نافرمانی شروع کر دیتے ہیں تو کیا اللہ حکم دیتا ہے نافرمانی کا؟ تو اللہ کا حکم دیتا ہوں اللہ کی نافرمانی جو ہے اللہ کی نافرمانی ہی تو ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زبان حال سے ایسا کہہ رہا ہوں زبان حال کیا ہوتی ہے یعنی حالات یہ بتا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں نا حالات یہ حالات کوئی چیز ہے جو آپ سے بات کر کے بتاتا ہے دکھائی پڑتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں اس بچے کے تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاس نہیں ہوگا اعمال اس کے کوئی حالات ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں زبان سے نہیں مطلب یہ کہ اس کی حالت ایسی ہے اسی کو کہتے ہیں زبان حال یہی یہاں پر ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کریں اللہ تو گناہ کے کام کا حکم نہیں دیتا اللہ تو اچھے کام کا حکم دیتا ہے گناہ سے تو اللہ منع کرتا ہے تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ ہم انہیں حکم دیتے ہیں تو وہ فسق شروع کر دیتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی نبی آئے سب کی مخالفت کھاتے پیتے امیر لوگوں نے سردار لوگوں نے کی اور غریبوں نے انہیں مانا اچھا یہاں پر سوال ہے اور آج بھی بالکل انسان کی نفسیات یہی ہے آپ کسی مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں مسجد سے آپ کو غریب نکلتے ہوئے نظر آئیں گے غریب مذہب کو مانتے ہیں امیر اس کی مخالفت کا ایسا کیوں
تو مال کی وجہ سے نہ جو وہ پڑھتے ہیں، جیسے بچے ہم آج کا ماحول دیکھتے ہیں، امیر لوگوں کے دیکھ لو لڑکے کدھر بھی پوزیشن آئے گی، مدرسے میں آئے گی، اسکول میں آئے گی، غریب لوگ ہی ہوں گے. وہ مال ہوتا ہے، پڑھتے نہیں ہیں، بدماشی کرتے پھرتے ہیں. جی حافظ قرآن تو غریب ہی ہوگا. نہیں، سارے ہی جگہوں پر ہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ نبیوں کی مخالفت اور آج علماء کی مخالفت، دینداروں کی مخالفت امیر لوگ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پیسے کا نہیں سمجھتے. عادت بنی ہوتی ہے نا شروع سے. عیاشی کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، غریبوں کے پاس عیاشی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس لیے وہ ہاں جی ہیں. اصل میں وہ ان کا برابر ہی نہیں ہوتا نا. ایسے والے سوچتے ہیں کہ صرف ہم ہی مشہور ہوں، کوئی دوسرا بندہ مشہور نہ ہو. جب کوئی غریب بندہ مشہور ہونے لگتا ہے اپنی نیکی کی وجہ سے، تو وہ مخالفت شروع کرتا ہے. اصل بات یہ ہے، آپ نے معاشرے میں جا کے ایک بات کر دی کہ سب انسان برابر ہیں. ٹھیک ہے، سب انسان برابر، سب بھائی بھائی ہیں بھائی. اب آپ کے سامنے دو قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک ہے وہ طبقہ جس کو معاشرے نے دبا دیا نیچے، اور ایک ہے وہ طبقہ جس نے دبایا ہے. اب آپ نے بات ایک ہی کی ہے کہ سب انسان برابر ہیں. اب یہ آپ کی ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا جملہ جو دبا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو دبا رہا ہے ان کی یہ خلاف ہے. یار اب برابر کا مطلب ہے کہ ہماری حیثیت نیچے ہو گئی، نیچے ہم چلے گئے، ان کے برابر ہو گئے. نیچے والا سوچ رہا ہے کہ یار ہم ان کے برابر ہو جائیں گے. بس یہ ہے وہ نقطہ کہ ہمیشہ غریب، مسکین، کچلا ہوا، دبا ہوا، مسئلہ ہوا غریب طبقہ نبیوں کو مانتا ہے کہ نبیوں کی آواز میں، نبیوں کی دعوت میں ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اب ہماری عزت ہوگی، ہم اب قابل عزت ہو جائیں گے. اور امیر وہ لوگ اس لیے مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمیں نیچے گرا دیا، اس کو مانیں گے تو پھر ہماری یہ حیثیت، یہ پوزیشن ختم ہو جائے گی. وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے لوگوں نے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. ہاں، اصل نقطہ درمیان میں یہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سمجھتے ہیں، جیسے طیب بھائی نے کہا کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کون ہے جو ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. ہم کیوں نہ کریں، ہماری مرضی. یہ کون ہوتا ہے ایسا کرنے والا؟ وہ اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دین ماننے کا مطلب ہے کہ ہم پابند ہو جائیں، اور غریب غلام طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری زنجیریں کھل جائیں، ٹوٹ جائیں. بات ایک ہی ہے. تو اس لیے جب اللہ کا دین آتا ہے جو لوگوں کو برابر کی سطح دیتا ہے، جو سب لوگوں کو آزادی دیتا ہے، اب وہ لوگ جو بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی آزادیاں سلب کرتے ہیں، جو لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، جو لوگوں کا پیسہ دباتے ہیں، جو لوگوں کو دبا کے اپنا غلام بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات ماننے سے ہماری یہ آزادیاں، ہماری یہ حیثیت، ہماری یہ چدراہٹ، ہمارا یہ سرداری، یہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اب پھر وہ نبیوں کی مخالفت شروع کرتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، اپنے وہ پیسے، اپنی وہ سرداری اور اپنے بڑے پن کی وجہ سے جو وہ آزادی کے ساتھ بدماشیاں اور فحاشیاں اور گناہ کے کام کرتے ہیں، وہ پھر چل نکلتے ہیں کہ ہمیں کون روک سکتا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں. جب وہ اس طرح کرتے ہیں، یعنی اللہ حالات ایسے پیدا کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ باقاعدہ اس کو حکم دے رہا ہے، حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ ضد میں آ کے وہ کام اور زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فحق علیہ القول. جب وہ نبیوں کی بات کی ضد میں آ کے اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں، گناہ میں اور بڑھ جاتے ہیں، ظلم و ستم میں اور بڑھ جاتے ہیں، فحاشی اور عریانی میں اور آگے نکل جاتے ہیں، تو اللہ نے جس بات کا ارادہ کیا ہوتا ہے وہ ثابت پورا ہو جائے ثابت. اس لیے کہ اللہ بغیر قانون کے، بغیر کسی کے گناہ کے کسی کو سزا
اور اس کا بھی لیول ہے کہ جب لوگ گناہوں میں اس لیول تک نہیں پہنچتے تب تک اللہ کی طرف سے سزا نہیں آتی. تو جب نبی کی دعوت آتی ہے یہ لوگ مخالفت میں ضد میں آگے نکل جاتے ہیں تو پھر فحق علیہ القول، اللہ کی بات پھر سچی ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو اور اس علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. جتنی بستیاں برباد ہوئیں آج ان میں سے کوئی ایک بستی بھی آباد نہیں ہے، کوئی ان قوموں میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے. ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کوئی بندہ ایک بھی نہیں بچا جو ان کا حالات ہی لوگوں کو جا کر بتا دے کہ ہماری قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر اللہ نہ بتاتا تو ہمیں ان قوموں کے حالات کیسے معلوم ہوتے؟ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، یہ کوئی ایک دو بستیوں کی بات نہیں ہے. کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی نوح علیہ السلام کے بعد. ان کے بعد بھی صرف نوح علیہ السلام چونکہ مشہور ہے کہ سیلاب پوری دنیا میں آیا، پورے علاقے میں آ گیا، وہ بات مشہور ہے، لیکن فرمایا اس کے بعد بھی کتنی بستیاں ہلاک ہوئی. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بندوں کے جو گناہ ہیں ان کا حساب، اس کی خبر انہیں دیکھنے والا اللہ خود ہی کافی ہے. اس کے پاس ایک ایک چیز کی رپورٹ ہے، ایک ایک بات ان کی اللہ کی نظر میں ہے. تو جب وہ گناہ کے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جو عذاب کا لیول ہے تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر برحق ہو جاتا ہے. ہاں جی، کسی بھائی کا کچھ سوال؟